بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان نسیم اقبال خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے وفا اور بے وفائی میں کیا فرق ہے، اور اس کے جو وفا کسی سے کرتے ہیں اس کو اس وفا کا کیا صلہ ملتا ہے، اور جو کسی سے بے وفائی کرتے ہیں ان کو بے وفائی کا اس دنیا میں کیا صلہ ملتا ہے، یا لوگوں کی نظروں میں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے وفا کی اور بے وفائی کی۔ دوستو، اگر آپ کسی سے وفا کرتے ہیں، وفا میں بہت طاقت ہے۔ کسی انسان سے بھی آپ کوئی بھی دنیا کا آپ کا رشتہ ہے، اس سے اگر آپ وفا کرتے ہیں، آپ کی اس کی وفا کے بدلے وہ انسان آپ کے لیے آخری حد تک چلا جائے گا۔ دیکھیں، دنیا میں ایک حدیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ آخری حد جو آپ دل سے کسی سے وفا کرتے ہیں، وہ آپ کی وفا کی خاطر کوئی حد ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ دوسرے بندے کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وہ نقصان نہیں دیکھے گا۔ وہ آپ کی اس وفا کی وجہ سے وہ آخری حد بھی کراس کر جائے گا۔ آپ کے لیے جان دینے تک وہ انسان تیار ہو جائے گا، جس سے آپ سچے دل سے وفا کرتے ہیں۔ وفا میں اتنی طاقت ہے، وفا میں ایک محبت ہے، وفا میں ایک خلوص ہے، وفا میں آپ دوسرے کی نظروں میں آپ کا ایک سٹیٹس بن جاتا ہے، آپ کا ایک مقام بن جاتا ہے، بہت بڑا مقام بن جاتا ہے، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وفا کے بدلے وفا دوسرے بندے سے کتنی ملتی ہے، جو بھی لوگ ہوں۔ دوستو، جو بے وفائی ہوتی ہے نا، بے وفائی بھی لوگ زیادہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو وفادار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن کسی وہ کہتے ہیں نا کہ جن کی فطرت میں ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ جو بے وفا بندہ ہوتا ہے نا، وہی ڈستے ہیں۔ بے وفائی جو کرتے ہیں وہ آپ یہ کرتے ہیں، کسی وفادار دوست کے ساتھ اگر آپ بے وفائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ بہت بڑا دھوکہ کرتے ہیں، اس کے جذبات سے آپ کھیلتے ہیں، اس کے ارمانوں سے آپ کھیلتے ہیں، اس کی زندگی آپ برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ دوسرا جو بندہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ میری طرح ہی میرے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک بے وفائی ہے، یہ اس حساب سے سوچتا ہے۔ بے وفائی آپ کو جو اچھے دوست ہوتے ہیں، جو اچھے رشتے ہوتے ہیں آپ کے دنیا میں بہت قیمتی رشتے ہوتی ہیں، ان سے دور کرتی جاتی ہے، اتنی دور کرتی جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ پھر تلاش کرنے کوشش کرتے ہیں کہ مجھے وہ وفا پہلے جیسی ملے جن لوگوں سے میں نے بے وفائی کی ہے۔ ایک تو آپ اپنے ضمیر جو ہے نا، جو بے وفا آدمی ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اس کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے، لیکن وہ چیز واپس نہیں آ سکتی۔ آپ کسی کے ساتھ اس حد تک بے وفائیاں کرتے ہیں، بے وفائی میں پھر جھوٹ بھی آ جاتے ہیں نا، پھر بندہ جس سے بے وفائی کرتا ہے اس سے پھر بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے نا، مختلف طریقوں سے۔ وہ ساری چیزیں پھر وہ بے وفائی کے زمرے میں آ جاتی ہیں، جس میں جھوٹی قسمیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، بے ایمانی کرنی، منافقت کرنی، یہ ساری چیزیں ایک بے وفا انسان میں ہوتی ہیں، وفادار میں نہیں ہوتی۔ آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کے اس سے بے وفائی کر جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس میری بے وفائی کی وجہ سے اس کی کتنی دل آزاری ہو رہی ہوگی یا ہوئی ہوگی، یا یار اس بندے کا کتنا دل ٹوٹا ہوگا۔ ہاں دوستو، بس دو چار باتیں آخر میں کرنی ہے۔ جو بے وفائی کرتے ہیں وہ کسی کی خاطر ہی کسی وفادار سے بے وفائی کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے وہ جس کی خاطر جس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں وہ اس سے بھی بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو وفادار ہوتا ہے وہ اپنی وفا کا راستہ نہیں چھوڑتا، اور جو بے وفا ہوتا ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے، اسے پھر خود بھی وہ وفا نہیں ملتی، وہ تنہا رہ جاتا ہے، صرف تنہا۔ وہ پھر ساری زندگی اس وفا کے لیے ترستا ہے، لیکن وہ وفا اسے نہیں پھر مل سکتی، کیونکہ بار بار جو ہے نا زندگی میں وفائیں نہیں آتی۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی اس دور میں جن کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ جو دور جاتا جا رہا ہے وہ تو اب تو ہزاروں میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں، اپنی وفا نبھا جاتے ہیں، اور جو بے وفا ہوتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، وہ پھر ساری زندگی وفا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر چاہیں تو
کم لوگ ہی چاہتے ہیں، جو بے وفا ہوتا ہے وہ بے وفا ہی رہتا ہے، وہ بھٹکتا رہتا ہے، اس کو ویسے بھی آئیں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے سر وفا اور بے وفائی میں بہت فرق ہے۔ وفادار جو ہوتا ہے اسے تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے پھر بھی وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، کیونکہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوتا، بے ایمانی نہیں کی تھی، کسی ساتھ منافقت نہیں کی تھی، اس کا ضمیر ملامت نہیں کرتا۔ بے وفا جو ہوتا ہے نا، جب اس کا کبھی ضمیر اس طرف آ جائے، وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے تو ایسے اچھے لوگ یا اچھے جو وفادار لوگوں سے بے وفائی کی ہے، اس کا ضمیر ہی اسے مارتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ پہ مرتا رہتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی اس میں انسانیت رہ جائے تو وہ اپنے آپ سے میں مرتا رہتا ہے، پھر وہ تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا۔ اس لیے دوستو، ان کے لیے مجھے ایک شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا کہ بے وفاؤں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، بے وفاؤں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خاک بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔